رکوع تو پہلے پڑھنا ثابت ہے، رکوع تو بعد دے اندر دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے۔ صحابی دا عمل ملتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ او کدی کدی رکوع تو بعد بھی ہاتھ چک کے دعا کر لیندے سن۔ مسئلہ سمجھیے ذرا، قنوت دو ہوندیاں نے، ایک قنوت وطر ہے، ایک قنوت نازلہ ہے۔ قنوت وطر جڑی وطراں دے اندر دعا پڑھی جاندی انہوں کہندے نے، اور قنوت نازلہ او دعا ہوندی ہے جڑی دعا دشمن دے واسطے بد دعا کیتی جاندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دے واسطے بد دعا فرماندے سن، انہوں قنوت نازلہ کہندے نے۔ جڑی قنوت وطر ہے اے وطراں دی دعا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تو پہلے مانگدے سن، قنوت نازلہ رکوع تو بعد کردے سن۔ قنوت وطر صرف وطراں دی دعا ہے، وطراں دے اندر پڑھی جاندی ہے، جبکہ قنوت نازلہ جڑی ہے وہ فرضاں دے اندر پڑھی جاندی ہے۔ جدوں فرض ادا کرنے نے صبح دے، ظہر دے، عصر دے، مغرب دے، عشاء دے، فرض جدوں ادا کرنے نے تو آخری رکعت دے آخری رکوع تو بعد ادو پھر دعا کیتی جاندی ہے، تو اینوں قنوت نازلہ کہندے نے۔ جڑی میں دس رہا سا ساڈا جو درس چل رہا وہ ہے قنوت وطر۔ قنوت وطر دے بارے چ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرماندے نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر جب ادا فرماتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا وطروں کی رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ دی حدیث ہے، جتوں پتہ لگتا کہ سانوں پہلے پڑھنی چاہیے، اور انہوں پڑھنا بھی رکوع تو پہلے ہے، اور پڑھنا بھی ہاتھ بن کے ہے۔ ہاتھ چک کے جڑی دعا کرنے والی بات ہے وہ صحابی دا عمل ہے، اگر کوئی کر لوے تو صحابی دے عمل تے وہ عمل کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ قابل قبول ہے، لیکن بہتر زیادہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ کار نو فالو کیتا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ کار دے مطابق دعا پڑھی جائے۔ دوسرا مسئلہ اس دے اندر یہ ہے کہ جدوں اسی وطر پڑھ لینے ہیں، ادوں جدوں اسی وطر ادا کر لینے ہیں، ادوں اسی کیڑی دعا پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وطراں تو سلام پھیر لیندے سن تو ادوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز نال پڑھدے سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ انہاں دعاواں نوں سیکھنا بھی چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ میں اگے بھی عرض کیتا سی، میرے کو ایک چھوٹی جی بک ہے، اگر تو میرے خیال ایک دوست نے مینوں کہا سی، مینوں یاد نہیں کنہاں نے مینوں کہا سیگا، ٹھیک ہے، تو ہور بھی اگر کسی نوں ضرورت ہوئے تو میں انشاءاللہ انہوں نے دے دیاں گا۔ تو میں اگے عرض کر رہا سیگا تانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تو پہلے دعا پڑھیا کردے سن، تو رکوع تو پہلے دعا کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، اور اسی طرح میں عرض کیتا سی کہ رکوع تو بعد بھی کرنا ثابت ہے، جس طرح کہ صحیح ابن خزامہ دے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک دے اندر جدوں تراویح دی نماز پڑھا دے تو دعائے قنوت پڑھ دے، اور رکوع تو بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ اپنا صحابہ دا عمل ثابت ہے کہ وہ رکوع تو بعد بھی پڑھ لیندے سن، لیکن میں جس طرح کہ عرض کیتا کہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ رکوع تو پہلے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے پہلا طریقہ۔ دوسرا پھر جڑے طریقے وہ تو صحابہ تو ملتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد دے اندر سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح اے والی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیا کرتے سن۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ستا رہ گیا، وہ کولوں وطر نہیں پڑھیا گیا، وطر پڑھنا سی یا اٹھیا نہیں، سو گیا، صبح اٹھیا جدوں اذان ہو گئی نماز پڑھی، تو اس دا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من نام عن وطرہ او نسیہ فلیصلی اذا ذکرہ، اگر کوئی شخص رات کو سویا رہا، اٹھ نہیں سکا، جب وہ بیدار ہو تو اس وقت وہ اپنا وطر ادا کر لے۔ جدو اٹھیا، مثلا صبح اٹھیا ہے، نماز نے فجر پڑھ لی ہے، سورج چڑھ تو بعد وطر پڑھ لوے، نبی علیہ السلام تو ثابت ہے، لیکن ادو پھر 3 رکعتاں نہیں پڑھے گا یا 1 رکعت نہیں پڑھے گا، یعنی طاق نہیں پڑھے گا، پھر جفت پڑھے گا، پھر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت نہیں ہون گیا، پھر وہ 2 4 6 8 10 ہون گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تہجد دی نماز ایک مرتبہ رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہ گئے اور نبی علیہ السلام صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعات ادا کی تھی۔ پہلے 11 کر دے سن نا، پہلے 11 کر دے سن، 8 نفل اور 3 وطر، کنے ہو گئے 11۔ تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعات ادا کی تھیں، وطر پھر 3 نہیں پڑھے، وطر 4 پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دن دے اندر وطر پڑھنا 3 یا جفت کر طاق کر کے پڑھنا ثابت نہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جفت کر کے پڑھیا۔ من نام عن حزبہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے، جو شخص سویا رہ گیا اپنے کسی ورد سے، او عن شیء منہ فقرأ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، اگر کوئی شخص رات نو کوئی ورد وظیفہ کردا سی یا کوئی نوافل ادا کردا سی، تہجد ادا کردا سی، وطر ادا کردا سی، رات ستا رہ گیا، انہوں جاگ نہیں آئی، صبح اٹھیا تو او پڑھ لے فجر دی نماز تو لے کے ظہر دی نماز دے درمیان دے اندر، اور فجر پڑھی ہے ظہر تک اسی انہوں ادا کر سکنے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادو ادا کر لے، اور نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، اس کے حصے میں اس کا اجر اتنا ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات کو پڑھا تھا۔ لیکن اتنے گل یاد رکھو کہ جان بوجھ کے نہیں ستے رہنا، اگر کوئی اٹھا دے تو پھر اٹھنا بھی ہے، لیکن اگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں، جاگ آئی ہی نہیں، وہ تہجد رہ گئی، وہ وطر رہ گیا، وہ کوئی ذکر اذکار سنو رات نو رہ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صبح فجر تو لے کے ظہر تک وہ کول ٹائم ہے، وہ پڑھ لوے، انہوں اونا ہی اجر ملے گا جنہ وہ رات نو پڑھدا سی۔ کیوں جی کنی آسانی ہے اسلام دے اندر، اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح میں اگے عرض کیتا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، اذا نام من اللیل او ماردا، اگر کوئی شخص رات نو ستا رہ گیا یا وہ بیمار سی، نہیں اٹھیا صبح، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعتا، انہوں چاہیے کہ وہ سویر نو اٹھ کے 12 رکعات ادا کر لوے۔ تو یہ انہاں لوگوں دے واسطے ہے جڑے لوگ رات نو تہجد دی نماز ادا کرتے ہیں، جڑے میرے طرح بیچارے صبح فجر ٹائم شاید مشکل نہ لاؤندے نے، انہوں نے کی لگے انہاں رکعات جنال کہ جنیاں مرضی ہون تے جنیاں مرضی نہ ہون۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سانو۔ تو اگلی ایک چھوٹی جی نماز ہے جی، اگر اجازت دیو تو آپ پڑھ لیے، نماز اشراق ہے، 2-4 احادیث نے دے اندر۔ تو یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ملتا میں تواڈے سامنے رکھنا، نماز اشراق، نماز چاشت، یہ ایک ہی نماز دے 2 نام نے، بلکہ ایک اور بھی نام ہے، نماز اوابین بھی انہوں بھی کہا جاتا ہے، ساڈے ہاں یہ نام چلتا ہے اوابین۔ تو نماز چاشت، نماز اشراق، نماز اوابین، یہ بڑی قیمتی نماز ہے، یہ اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیے ذرا، جنہیں دے گوڈے پیڑ کرتے ہیں نا، لک پیڑ کرتا ہے، وہ ذرا دھیان نال اس حدیث نے سننا، بڑی فائدے دی حدیث ہے، اور روایت صحیح مسلم دے اندر ہے، صحیح بخاری اور مسلم دی تمہیں پتہ کہ روایت صحیح ہوندی ہے۔ تو کل ساڈے دوست کہ کہہ رہے سی کہ نمبر بھی دس دیا کرو، چلو 720 نمبر اس حدیث دا ہے، یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر روز صبح ہر بندے دے اوپر اپنے ہر جوڑ دا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جوڑ دے نا جسم دے کہندے نے کہ 360 جوڑ نے، ویسے میں تو گنے نہیں، لیکن انہیں کو دستے ہیں کہ انہیں جسم چ جوڑ ہوندے نے، زیادہ ہوندے نے 360 تقریباً۔ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جب بھی کوئی آدمی صبح کرے تو اس پر اس کے ہر جوڑ کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ،
جدوں بھی تسبیحات پڑھدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جوڑاں دا صدقہ ادا ہو رہا ہوندا ہے۔ جدوں بھی وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہوندا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ جوڑاں دا صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ جدوں بھی اللہ اکبر پڑھ رہا ہوندا وہ جوڑاں دا صدقہ ادا ہو رہا ہوندا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور جدوں کسی نو نیکی دا حکم کردا تو یہ بھی صدقہ ادا ہو رہا ہوندا ہے۔ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور جدوں بھی کسی نو برائی تو روکدا ہے تو یہ بھی وہ واسطے صدقہ بن جاندا ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، انہاں ساریاں چیزاں نالوں بہتر ہے کہ کوئی شخص صبح اشراق دیاں 2 رکعات پڑھ لوے تے انہوں پورے جسم دے ہر جوڑ دا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اشراق دے ٹائم تے 2 رکعات، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر شرافت صاحب نے نا مشہور نے سنے ہونے نے تساں نے یوٹیوب تے، وہ یہ گل دستے ہیں کہ جس بندے دے جوڑ درد کرتے ہیں، جس بندے دے گوڈے درد کرتے ہیں، انہوں چاہیے اشراق دی نماز پڑھیا کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی ایک دن بیٹھے سا دوست آپس دے اندر تے میں انہوں نے گل دسی، میں کہ یار میں گل سنی ڈاکٹر صاحب تو، اس بندے دی والدہ محترمہ یا سس محترمہ انہوں نے یہ پرابلم سی، انہیں تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون کیتا بھی تسی یہ نماز جڑی نا ادا کریا کرو۔ یقین کرو کہ اس تو بعد انہوں نے میرا رابطہ ہویا، پھر کتے گل بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ جدوں تو وہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت حد تک جڑا ہے نا یہ تو نجات دے دیتی ہے، انہوں دے جسم دے جوڑ جڑے درد کرتے سی بہتر ہو گئے ہیں۔ تو جدوں جوڑا دا صدقہ بندہ ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو پھر سائنسی لحاظ نال بھی ثابت کر دے نا کہ اس ٹائم جس ٹائم یعنی اشراق پڑھی جاتی اس ٹائم زمین دا کوئی نظام اس طرح دا بن رہا ہوتا ہے، کوئی وہ جدوں گھومدی ہے نا زمین تو اس زاویے دے اتنے آ جاتی ہے کہ وہ جسم دیاں ساریاں درداں اپنے اندر کھچ رہی ہوتی ہے، تو ادو جڑا بندہ نوافل ادا کرتا وہ جسم دیاں جوڑاں دیاں درداں نکل جاندیاں نے۔ بہرحال تو سائنسی ہے، لیکن اسی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اوپر کیونکہ یقین رکھنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم نماز پڑھیا کرو، تو اس ٹائم نماز پڑھن نال سانوں نہیں پتا سانوں کیڑے کیڑے فوائد مل رہے ہوندے نے، اللہ نو پتہ ہوتا ہے، اور ساڈے نبی دی ہر حدیث دے اندر بہت زیادہ حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ ہر جوڑ دا صدقہ، اور انہاں سارے صدقات دے نالوں بہتر ہے انسان 2 رکعات صبح چاشت دیاں ادا کر لوے، اشراق دیاں ادا کر لوے۔ اشراق سورج چڑھن تو لے کے تے ظہر دی نماز تک کسی بھی ٹائم تے ادا کیتی جا سکتی ہے۔ صبح سورج طلوع ہونا ہے نا، ہن 6:00 تے میرا خیال 5:46 تے 5:46 تے سورج طلوع ہونا ہے، اور 6 بجے تقریباً انہیں مکمل ہو جانا ہے، زوال دا ٹائم ختم ہو جائے گا، ادوں اشراق دی نماز ادا کیتی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، صلی صلاۃ الصبح ثم اکثر، سنیے ذرا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح دی نماز ادا کریا کرو، ثم اکثر، پھر بیٹھ جایا کرو، عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس، سورج دے طلوع ہونے تک اپنی جگہ تے بیٹھے رہا کرو، ذکر اذکار کرتے رہا کرو، حتی ترتفع، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اتنا آ جائے، ثم صلی، پھر 2 رکعات پڑھ لیا کرو، پھر نماز پڑھ لو، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورہ، یہ نماز مشہودہ محظورہ ہے، مطلب اس نماز دے اندر فرشتے پہنچتے ہیں، وہ جڑیاں ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں نے وہ فرشتے اس ٹائم آتے ہیں، اور تہاڈی آندے ہی جڑی پہلی نماز لکھی جاتی ہے وہ صلاۃ ضحیٰ لکھی جاتی ہے، اور صبح دی نماز لکھی جا رہی ہوتی ہے، تواڈے اشراق لکھے جا رہے ہوندے کہ بندے نے اشراق بھی پڑھ لی ہے، اس بندے نے صبح دی نماز بھی ادا کر لی ہے۔ اگلا مسئلہ سنیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نعیم بن حمام بیان کردے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد دی حدیث ہے، یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے آدم دے بیٹے، اے آدم دے پتر، ابن آدم، لا تجزئنی من 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم تو صبح 4 رکعات پڑھ لیا کر، 4 رکعات سویرے اٹھ کے نا نماز فجر تو بعد، سورج چڑھن تو بعد 4 رکعات نماز اشراق ادا کر لیا کر، میں تینوں دن دے آخر تک کفایت کر جاواں گا، تیرے کاروبار بہتر کر دیاں گا، تینوں صحت دے دیاں گا، تندرستی دے دیاں گا، ہر بیماری تو نجات دیاں گا، تیرے گھر چ برکت مل جائے گی۔ یعنی ہر چیز تو کفایت کرن دا مطلب کی ہے؟ اللہ رب العزت نے جیڑا فرمایا کہ تو صبح 4 رکعات پڑھ لیا کر، شام تک میں تیری کفالت کر لاں گا، کی مطلب ہے دا؟
کوئی چیز ایسی ہے جی کفالت اللہ نہیں کر سکتا؟ ہر چیز تو اللہ کافی ہو جائے گا. تینوں کسی کو منگن جان دی ضرورت نہیں, تینوں کسی دے اگے دستے سوال کرن دی ضرورت نہیں, تینوں کوئی پریشانی لین دی ضرورت نہیں. ہن تیرا رب جانے تیرے معاملات سارے وہ خود حل کر لے گا. کیوں جی کنیا فائدہ مند نے 2-4 رکعت. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جی حج دا ثواب لے لو, عمرے دا لے لو. سنن ابو داؤد دی حدیث ہے من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبہ, جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھن واسطے اپنے گھر چوں وضو کر کے آئے, اپنے گھر چوں. ٹوٹیاں والا سسٹم تے ہن اپنے پاکستان چ چلیا ہے نا کہ مساجد اندر ٹوٹیاں دا یا وضو دا اہتمام ہوندا, پہلے نہیں سی نہ ہوندا. تانوں بھی پتہ ہے گھراں چوں لوگ وضو کر کے آندے سن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لحاظ نال بیان فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ, جیڑا بندہ اپنے گھر دے وچوں وضو کر کے آئے اللہ دے گھر دے وچ نماز پڑھن واسطے, فاجرہ کاجر الحاج المحرم, انہوں اینا اللہ اجر عطا فرماندے نے جس طرح احرام بن کے حاجی نو ثواب ملتا ہے. حج کرن والے نو 14-15 لاکھ روپیہ لگدا جی ہن آن جان دا ہی. باقی جڑا اتھے کھانا پینا وہ وکھرا, تھکاوٹ وکھری, بھجو بھجائی وکھری, کام تو دور وکھرے, اور اتھے پھر جا کے گرمی سردی صحت تندرستی تھکاوٹاں سارے سسٹم نال, اور ایتھے بڑا سوکھا حج دا ثواب لینا, بڑا سوکھا. گھروں وضو کر کے آؤ, بہترین وضو کر کے ترو, آؤ اللہ دے گھر دے وچ صلاۃ مکتوبہ ادا کرو, فرضی نماز ادا کرو تے حج جنہ ثواب لے لو. ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه فاجرہ کاجر المعتمر, اور جیڑا بندہ صبح نو اٹھ کے نماز چاشت ادا کر لے, ضحیٰ دی نماز ادا کر لے, یعنی اشراق ادا کر لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں عمرے جنہ ثواب عطا فرما دیندے نے. لو جی جیڑا بندہ آوے صبح دی نماز پڑھے, حج بھی لوے, پھر اس تو بعد بیٹھا رہے, تو پھر عمرہ بھی لوے. حج تے عمرہ دو, ہر روز حج تے عمرہ, ہر روز. ایک اور حدیث ہے وہ ویسے یہ حوالے دے نال نہیں لیکن اور حوالے نال ہے. تو ایک صحابی نے اگوں بیان کیتا کہ اللہ نبی جے کوئی ہر روز ایک کام کرے تو انہوں ہر روز ہی اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اجر دا گھاٹا ہے, کوئی روز کرے روز لوے اجر. 60 سال رب نے زندگی دیتی ہے, پہلے 15-20 سال کھڑ دے جڑی کھیڈ ملن دی عمر سی, اس تو بعد 40 سال تک ہر روز صلاۃ نماز مکتوبہ فرضی نماز ادا کرے, ہر روز ضحیٰ دی نماز ادا کرے, حج عمرہ روز لوے. یہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے معاملات کھول دینے. پتہ نہیں کنے ہی حاجی اصل حاجی حج کرنے والے جڑے نے وہ بغیر حج تو کھڑے ہون گے, اور کنے ہی ایسے نے جنہوں نے حج اوتھے جا کے ادا نہیں کیتا ہونا تے کئی حج لے کے کھلوتے ہون گے. یہ تو اللہ نو پتہ, کئی اوتھے جا کے فونا تے لگے ہوندے نے اس طرح کر کے وہ اپنا اجر ضائع کر رہے ہوندے نے. پچھلے دنوں جو میں کل پرسوں ایک تصویر دیکھی, مینوں بڑا افسوس ہویا اودے اوپر. سعودی عرب نے ایک تصویر جاری کی ہے, شاید تواڈے چوں بھی کسی نے دیکھی ہوئے نیٹ دے اوپر. انہوں نے ایک زاویے دے نال تصویر کھچی بیت اللہ دے دروازے نو سیدھا رکھ کے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ دے اگے ہاتھ کنے اٹھے نے تے موبائل کنے اٹھے نے. یقین کرو ہاتھ کوئی بھی نہیں تے موبائل ہی اٹھے سی ہیں کر کے, ویڈیو چل رہی ہیں, وہ دکھا رہے ہیں اس طرح کر کے بیت اللہ نو. پچھلے اپنے کسی رشتہ داراں نو گیا دیکھ, زیارت کر, مقام ابراہیم دیکھ, بیت اللہ دا دروازہ دیکھ, حتیم دیکھ, فلاں دیکھ, فلاں دیکھ. یہ نہیں پتا کہ میں آیا کس جگہ دے اوپر ہاں, پتہ نہیں زندگی نے مڑ کے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, دوبارہ آ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میں مالک دے دروازے دے اگے آ کے کھلوتا, میں اتنے کچھ اپنے واسطے منگ لواں, کوئی اپنی اولاد واسطے منگ لواں, کوئی ذکر اذکار کر لواں, کوئی رب نو راضی کر لواں. اس پاسے دھیان نہیں, موبائل کھولے نے سارے تے لگے نے جناب دعا دو. شیطان نے کتنے جا کے حملہ کیتا ساڈے اوپر, کس جگہ تے جا کے سانو گمراہ کر دیتا انہیں. اس تو اگے تے ہن پھر نیرا ہی نیرا ہے نا. وہ کسی نے مقولہ بنایا نا مکیوں اگے اجاڑ ہی ہے, ہن اس تو اگے تے پھر اجاڑا ہی نہیں نا, جنہوں مکے جا کے بھی ہدایت نہیں آئی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو اپنی نمازاں نو اپنے اعمال نو ریاکاری تو محفوظ رکھو. صبح نو آؤ اور آ کے جناب پہلے فرضی نماز ادا کرو,
پھر ادھا گھنٹہ بیٹھے رہو، قرآن دی تلاوت کرو، اذکار کرو، تسبیحات پڑھو، جدو سورج طلوع ہو جائے نماز چاشت یعنی کہ اپنا اشراق دی نماز ادا کر کے گھروں نو جاؤ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر حج تے عمرے دا اللہ عطا فرما دے گا۔ سفر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی معمول سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اشراق نو سفر دے اندر بھی پڑھیا کرتے سن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سی۔ اگر آسانی ہوئے، آسانی نال بندہ پڑھ سکتا ہوئے تو نماز اشراق سفر دے اندر بھی ادا کرنی چاہیے۔ یہ جوڑاں دا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔